ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ کیا جود و کرم تیرے ٹکڑوں پہ پلے آقا غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا واہ کیا جود و کرم تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے وہ لاڈلا بیٹا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم
خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ نشست کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے۔ میں جامعہ رضویہ کی انتظامیہ کی طرف سے قبلہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ قبلہ آپ اپنا موقف پیش کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ مظہر الاسلام کے اندر بہت بڑے کاز کے لیے اس وقت ہم اس اجلاس میں اور اس پریس کانفرنس میں موجود ہیں۔ حضرت محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا امام محمد سردار احمد قادری قدس سر العزیز، جن کے فیوض و برکات سے ہم سب کو حصہ ملا، آج ان کے مرکز میں حاضری یقیناً ہم سب کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ اس وقت اس جامعہ کے محتمم حضرت صاحبزادہ محمد حسین رضا صاحب زید شرفہ برونق افروز ہیں، اور جامعہ رضویہ کے پرنسپل حضرت صاحبزادہ محمد حسن رضا صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، اور جامعہ رضویہ کے شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی محمد سعید قمر سیالوی صاحب زید شرفہ بھی رونق افروز ہیں۔ مناظر اسلام مفتی محمد عابد جلالی صاحب اور دیگر سارے احباب تشریف رکھتے ہیں۔ آج بڑے اہم مقصد کے لیے ہم یہاں حاضر ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کئی دنوں سے مولانا محمد سعید احمد اسعد کے ساتھ نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر گفتگو جاری ہے۔ آج کا دن مناظرہ کے لیے طے کیا گیا، اور ساتھ یہی جگہ مناظرہ کے لیے معین کی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی طرف سے کچھ تحفظات کا اظہار کیا، اور صاحبزادگان نے اپنی طرف سے ایک بہت جامع اعلان کیا، جس کی روشنی میں کہ بہترین طریقے سے انتظامات ہوں اور فیصلہ کن مناظرہ ہو۔ یہ اعلان یقیناً اہل سنت کی امیدوں کا محور بنا، تو بندہ ناچیز اس اعلان کے مطابق ان کے اس مرکز جو ہمارا سب کا مرکز ہے اس پر اعتماد کرتے ہوئے آج میں اپنا موقف تحریری طور پر دینے کے لیے یہاں حاضر ہوں، جو ابھی میں حضرت کے سپرد کروں گا۔ اور دوسری طرف سے بھی موقف کے لیے انہوں نے جو شیڈول رکھا ہوا بھی وہ خود آپ ارشاد فرمائیں گے، اور اس سلسلہ میں آگے کیسے یہ ساری بات چلے گی۔ تو اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہمارے عظیم اسلاف قرآن و سنت کی روشنی میں اس نظریہ پر قائم رہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں بھی نبی تھے، آج بھی نبی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بوقت ولادت باسعادت بھی نبی تھے، آج بھی نبی ہیں، بچپن
اور جوانی کے ہر لمحے میں وحی کے نزول سے پہلے اور وحی کے نزول کے بعد، وصال مبارک سے پہلے اور وصال مبارک کے بعد، آج بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل و کرم سے نبی ہیں، اور یہ قطعی عقیدہ ہے تمام اہل حق کا۔ عقیدہ ختم نبوت میں کروڑ کے کروڑویں حصے میں اگر کوئی کروڑویں مرتبہ اس میں شک کرے تو اس کا ایمان سلامت نہیں رہتا۔ خاتم النبیین ہونا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایک طے شدہ عقیدہ ہے۔ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رب ذوالجلال نے سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا کیا، آپ کی حقیقت کو پیدا کیا، آپ کی روح کو پیدا کیا، اور اسی وقت رب ذوالجلال نے آپ کو رسول اور نبی بنا دیا، اور اس کے بعد تمام انبیاء کرام علیہم السلام آپ کے فیض سے ہی نبی بنے، اور رب ذوالجلال نے سب سے آخر میں دنیا کے اندر آپ کو مبعوث فرمایا، اور 40 سال سے پہلے بھی آپ بالکل کامل طریقے سے نبی تھے، کسی طرح کی کوئی کمی نہیں تھی۔ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کے کار نبوت کو انجام دینے کا بھی حکم نہیں آیا تھا، اور وہ 40 سال مکمل ہونے پر جو اللہ تعالیٰ کے پیش نظر حکمتیں تھیں، حکم آیا، اور آپ نے کار نبوت کی جو ہے وہ بجا آوری اس کے لحاظ سے اپنا عظیم کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ اس سلسلہ میں یہ آج پہلی مرتبہ امت کے اندر کسی کا قول آیا ہے کہ اول النبیین ہونا یہ خاتم النبیین ہونے سے معاذ اللہ اس کا کوئی ٹکراؤ ہے، یا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس کے ساتھ کوئی حدیث جو ہے یعنی اس کا ٹکراؤ ہے، متا وجبت لک النبوہ یا کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد۔ یہ آج پہلی مرتبہ مولانا محمد سعید احمد اسد نے یہ موقف اختیار کیا، حالانکہ بڑے بڑے کٹر وہابی میرے پاس ان کے حوالے موجود ہیں، ان احادیث کو پیش کر کے اگرچہ ان کا موقف یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد نبی بنے، ابن تیمیہ تک، لیکن کسی نے بھی ان احادیث کو خاتم النبیین سے متعارض نہیں مانا، کسی نے بھی خاتم النبیین کے مقابلے میں اول النبیین کو نہیں سمجھا۔ بعض نے یہ کہا کہ یہ بریلوی جو ہیں اہل سنت جو ہیں یہ غلو کرتے ہیں وہابیہ کی طرف سے، بڑے بڑے کٹر وہابی، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس کی وجہ سے پھر عقیدہ ختم نبوت ختم ہو جائے گا۔ تو یہ امت کے اندر کسی کا بھی قول نہیں، اور اس کی وجہ سے پہلے تو عام ایک ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے اول الانبیاء ہونا، اول النبیین ہونا، اور اس کے لحاظ سے کہ جس قدر خاتم النبیین کا وصف ہے قطعی، وہ دلائل یقیناً اس کے ساتھ ہیں، لیکن سرکار کا تو ہر وصف ہم مانتے ہیں۔ لیکن یہ جو موقف اختیار کیا گیا کہ اول النبیین ماننے سے خاتم النبیین ماننے میں فرق آتا ہے، تو اس سے سارے اکابر اسلاف جو ہیں ان کی عقیدہ ختم نبوت پہ ضرب لگتی ہے، اور ان کا عقیدہ ختم نبوت جو ہے اگر ان کا موقف مانا جائے تو ان تمام کو معاذ اللہ منکرین ختم نبوت ماننا پڑے گا۔ تو اس بنیاد پر یہ جو ان کی غلطی ہے، یہ بہت بڑا ایک نیا فطور ہے اس معاشرے کے اندر کہ جس کا پہلے کوئی بھی قائل نہیں تھا، یعنی وہ جو صاحب تحقیقات کا ایک موقف تھا اس سے کہیں آگے جا کر یہ موقف اختیار کیا گیا کہ جس کے اندر یعنی یہ اگر اپنے موقف پہ قائم رہتے ہیں تو انہیں حکم لگانا پڑے گا، صرف مجھ پر نہیں، اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پر اور تمام ائمہ پر کہ جو اس پر قائم ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی
نبوت تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے متقدم ہے. سرکار کو عالم ارواح میں نبی بنایا گیا. سرکار بوقت ولادت بھی نبی تھے. ان لفظوں کے ساتھ سینکڑوں ائمہ کا عقیدہ جو ہے وہ دلائل سے ثابت ہے اور احادیث اس پر موجود ہیں, آیات سے اس پر استدلال موجود ہے. لہٰذا یہ عمومی طور پر کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چلو جی ایک ضمنی عقیدہ ہے, ایک مفتی صاحب کا قول مجھے پہنچا کہ فروعی سی بات ہے, اس پر مناظرے کی کیا ضرورت ہے. لیکن میں ان کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جس وقت وہ اول النبیین ماننے کو انکار ختم نبوت قرار دے رہے ہیں تو یہ مسئلہ سیریس ہے بہت زیادہ. اس بنیاد پر انہیں اول النبیین کی نفی پر پھر وہ دلیل پیش کرنی پڑے گی جو خاتم النبیین کے اقرار پر دلیلیں موجود ہیں. اس لیول کی دلیل لانی پڑے گی اپنے اس موقف کے لحاظ سے جو موقف انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے. یعنی ضروریات دین میں وہ لے آئے ہیں اس چیز کو, کس کو؟ اول النبیین کی نفی کرنے کو. جو کہ نفی ہوگی تو پھر ختم نبوت کا انکار ہوگا. تو اس بنیاد پر یہ جو ایک نیا موقف پوری امت میں جس کا پہلے کوئی قائل نہیں تھا, اگرچہ لوگ قائل تھے دیگر فرقوں کے جو 40 سال سے پہلے نبوت نہیں مانتے تھے, مگر وہ اس کو زیادہ سے زیادہ غلو سے تعبیر کرتے تھے, مگر وہ اس کو ختم نبوت کا انکار نہیں کہتے تھے, سوائے اس ایک دیوبندی مناظر کے جس کی آڈیو سامنے آ چکی ہے. ابن تیمیہ تک اس بات کا کوئی قائل نہیں تھا. جو تانا یہ اپنی زبان سے اکابرین اہل سنت کو دے رہے ہیں, اور جو حدیث پر یعنی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. ساری حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں کہ ایسا کیا گیا ہو کہ متا وجبت لکن نبوہ اور کنت نبی و آدم بین الروح والجسد, اس کو آیت کے متعارض سمجھا گیا ہو. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. جو انہوں نے اپنی طرف سے آ کے آیت کو کے مقابلے میں قرار دیا کہ حدیث کی کینچی چلائی جا رہی ہے آیت کے اوپر اور حدیث سے جو ہوتا ہے ہو جائے, ہم نے تو آیت کو ماننا ہے, ایسا کبھی بھی تاریخ میں نہیں ہوا. یہ ان کی اپنی ایک گھڑی ہوئی سوچ ہے یا اس ایک زہریلے مناظر کی جس کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ ہوا یا جو اس کا دعویٰ ہے جیسا بھی ہے. لہٰذا تمام اکابرین کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کوئی فروعی مسئلہ نہیں ہے, یہ کوئی ضمنی مسئلے پر نہیں, یہ تو دین کے قطعیات میں سے ایک قطعی عقیدے کے لحاظ سے ان کا موقف ان کی اقوال کی روشنی میں سامنے آ چکا ہے, اور اس لحاظ سے یہ مناظرہ از حد ضروری ہے. ویسے تو اگر سرکار کی شان غنی ہو, پھر بھی اب کتنے سرکار کے اوصاف و کمالات ہم درود تاج میں بیان کرتے ہیں, تو کوئی کیا وہاں مطالبہ ہوتا ہے کہ قرآن سے آیت پیش کرو تو پھر درود تاج پڑھو؟ تو بڑے بڑے مفتیان کرام یا کسی منصب پہ پہنچنے والے لوگ, ان کے منصب کا اگر انکار کر دیا جائے تو وہ پھڑک اٹھتے ہیں کہ میں فلاں چیز کا چیئرمین ہوں, مجھے چیئرمین کیوں نہیں کہا گیا, میں فلاں ادارے کا صدر ہوں, مجھے صدر کیوں نہیں کہا گیا. تو اپنے چھوٹے سے منصب کے لیے تو تڑپ پڑے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم منصب کے لیے کہ جو رب ذوالجلال کی طرف سے سرکار کو عطا کیا گیا, اور ہمارے آقا علیہ السلام نے اس منصب کو خود بیان کیا اور ہزاروں ائمہ اس پر آگے گواہیاں دیتے آئے. آج اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کوئی نہیں, اگر کوئی نہیں مانتا تو اتنی تم نہ کرو کہ مناظرہ شروع کر دو. تو ایسی بات ہرگز صحیح نہیں ہے, چونکہ سرکار کا کوئی ایک وصف, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک وصف جو ہے, آج اگر اہل سنت اس سے دستبردار ہو گئے معاذ اللہ کسی کے کہنے پر, تو یہ ایک دروازہ کھل جائے گا. اگرچہ یہ جو اصول دین ہیں اور اس انداز میں کہ جو ضروریات دین ہیں ان میں کوئی شمار نہیں بھی کرتا, تو یقیناً اہل سنت کا صدیوں سے یہ شعار ہے کہ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود, یادگاری امت پہ لاکھوں سلام, فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ. تو یہ شمس کو اگر مانا ہی نہ جائے تو کواکب کیسے ہوں گے, اور پھر آگے وہ نور کیسے تقسیم ہوگا؟ تو
اس واسطے یہ پوری تاریخ اہل سنت کے خلاف ایک آواز ہے، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں صاحبزادگان کو کہ انہوں نے اس درد کو محسوس کیا اور اس مناظرے کو جیسا اس کا حق ہے اس طرح کروانے کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے اعلان کیا۔ کتنے لوگ ہیں اس وقت وہ مسلط اختیار کیے ہوئے ہیں، بول ہی نہیں رہے، آ ہی نہیں رہے، اور ان کے پاس ٹائم ہی نہیں شاید کہ وہ یہ ساری بات سمجھے کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو میں یہ سعادت سمجھتا ہوں کہ آج میں اپنا تحریری موقف پیش کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوں، یہ قبلہ صاحب کے میں سپرد کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ جس طرح آگے یہ شیڈول بنائیں گے اللہ کے فضل سے ہم مخالف مناظر کی ہر دلیل کا جواب دیں گے، اور بالکل یہ جو فتنہ ہے اس کا کلا کما کریں گے، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو اس طرح کے جہاں جہاں بھی فتنے ہیں ان کے مقابلے میں اٹھنا، سٹینڈ لینا، یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے۔ اگرچہ جتنی بھی گالیاں ملتی رہیں، جو کچھ بھی کہا جاتا رہے، تو اس پر ہم کبھی بھی پسپائی نہیں اختیار کریں گے، آگے بڑھیں گے۔ اور آج اس مرکز کے لحاظ سے جو اعلان تھا اس پر عمل کرتے ہوئے میں یہاں آیا ہوں، ورنہ میرے سارے ساتھی کہتے تھے کہ وہاں سے اتر کے سیدھا جامعہ امینیہ جانا ہے، تو میں نے کہا میں چلا جاتا ہوں، لیکن کون جج ہے وہاں پر جو بات سنے گا، کون فیصلہ کرے گا، اور کون موقع دے گا کہ ہم وہاں پر اپنا موقف پیش کر سکیں؟ گارنٹی کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تجھ پہ اعتماد نہیں، تمہارے ساتھیوں پہ اعتماد نہیں، تو جو ہم پہ اعتماد نہیں کر رہے تو ہمیں ان کے لحاظ سے کون اعتماد دلائے گا؟ اس بنیاد پر آج اگر کوئی وہ بوگس کارروائی کرتی ہے یا جشن مناتے ہیں تو اس کے لحاظ سے بھی صاحبزادہ صاحب اپنی جو پالیسی ہے وہ واضح کر دیں گے۔ اللہ کے فضل سے ان کی نگرانی میں یہ تاریخی مناظرہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عظیم مشن کے اندر کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت صاحبزادہ حسین رضا صاحب جو مناظرہ کے تمام معاملات کے کنٹرولر ہیں، وہ اب اپنے رائے کا اظہار کریں۔ الحمدللہ الذی ارسل رسولہ بالہدی والصلاۃ علی حبیبہ المصطفیٰ سیدنا محمد النور الانوار وعلی آلہ الاطہار وصحبہ الابرار واولیاء الکبار الی یوم القرار، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، اور اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ ہم دو صلات کے بعد انتہائی عزت اور تکریم کے لائق کنز العلماء اہل سنت کے عظیم مفتیان عظام شیوخ الحدیث و دیگر شرکائے مجلس، قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کا سب سے پہلے ہم صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ جہاں پر جامعہ رضویہ مظہر اسلام کا اہل سنت و جماعت کے عظیم بزرگوں اور علماء کے ساتھ تعلق ہے، یقیناً بالواسطہ یہ اپنے گھر تشریف لائے ہیں، اور اس پر ہم چشم ماں روشن دل ماں شاد ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ جامعہ رضویہ کی پوری انتظامیہ جس کی نمائندگی کرتے ہوئے میں نے 2 دن پہلے
اس مرکز کی طرف سے اعلان کیا تھا کہ جو مناظرے کا معاملہ ہوا ہے اس میں دونوں اطراف سے 2 دن کے اندر، جس میں آج 1 تاریخ کا طے کیا گیا تھا کہ 1 تاریخ ختم ہونے تک اور 2 شروع ہونے سے پہلے دونوں طرف سے موقف تحریری طور پر آ جائے یا کسی نمائندے کے ذریعے آ جائے، اس کے بعد جامعہ رضویہ کی انتظامیہ مناظرے کی شرائط ہر 2 بزرگوں کی خدمت میں بھیج کر اپنا قاصد طے کر لے گی اور اس میں وقت بھی اس کا تعین کر دیا جائے گا۔ اب قبلہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب تشریف لے آئے ہیں اور ان کے ساتھ ہم مرکز اہل سنت میں مناظر اسلام حضرت علامہ ڈاکٹر عابد جلالی صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، وہ بھی ساتھ تشریف لائے ہیں، اور دیگر علماء جو تشریف لائے ہیں انہوں نے اپنا موقف جس طرح کہ آپ سماعت فرما رہے تھے زبانی طور پر بھی اس کا اظہار فرما دیا اور تحریری شکل میں بھی یہ ہمارے پاس جمع کروا دیا ہے امانتاً۔ اب چونکہ اس کے ہم نے فائنل نتیجے تک پہنچنا ہے تو ہمیں پوری امید ہے کہ دوسری طرف سے آج ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے محترم جناب علامہ سعید احمد اسد صاحب اپنا موقف خود یا اپنے نمائندے کے ذریعے یہاں پر جمع کروا دیں گے۔ جیسا کہ اس دن میں نے اعلان کیا تھا کہ اگر دونوں اطراف کی طرف سے ایک بھی سائڈ سے ہمیں تحریری طور پر اطلاع نہیں دی جاتی تو پھر اخلاقی طور پر بھی اور شرعی طور پر بھی سب سے پہلے ہم اپنا فیصلہ دینے کے مجاز ہوں گے، کیونکہ یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ گنبد خضرا کے مکین کی عزت و ناموس کا ہے، جو ہماری جانوں کے بھی مالک ہیں، ہماری روحوں کے بھی مالک ہیں، ہمارا سب کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر قربان۔ اس لیے ہم وہ فیصلہ بہر صورت دیں گے تاکہ امت کے اندر اور اہل سنت کی جماعت کے اندر مزید کوئی انتشار و افتراق نہ پھیلایا جا سکے۔ میں یہاں پر یہ اعلان کرنا ضروری سمجھتا ہوں اور اس چیز کا اظہار ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے سرپرست اہل سنت کے مجاہد صاحبزادہ محمد حامد رضا صاحب زیدہ شرفہ، وہ میں نے جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا تھا بیمار ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت امام الانبیاء کے تصدق انہیں شفائے کلی عطا فرمائے۔ میں یہ عرض گزار ہوں کہ وہ یہاں پر تشریف نہیں لا سکے، اور لیکن ہم ان کی نمائندگی بھی کرتے ہوئے اور جامعہ کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں پر موجود ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک انتہائی حساس اور اہم معاملہ، دیکھیے قبلہ صاحبزادہ حبیب صاحب اطال اللہ فی عمرک یہاں پر تشریف لائے ہیں، ان کا رشتہ جامعہ رضویہ مظہر اسلام کے ساتھ انتہائی عقیدت، محبت اور احترام کا، اور یہ باہمی احترام ہے، یہ ایک سائڈ سے احترام نہیں ہے۔ میں حضرت کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بعض سازشی عناصر نے، جس کو یقیناً حضرت بھی میری بات سے اتفاق کریں گے اور ان کے جملہ تلامذہ اور ارادت مندگان بھی اس بات سے اتفاق کریں گے، سازشی عناصر نے حضرت فقیہ اثر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام عظیم فیض یافتہ محدث اعظم پاکستان قبلہ مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو نازیبہ کلمات کہیں، ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں، اور یہ سخت ترین سازش ہے جس کا ہمیں یقین ہے کہ کسی طرف سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت کو دل و جان سے حق تو یہ ہے کہ ہم انہیں ان کی مقام اور مرتبے کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے سٹیج پر بٹھائیں، لیکن ہماری بدقسمتی سمجھ لیجئے، یا کچھ وہ کہتے ہیں کہ منصف کے بھی وہ کوئی پری ریکوزٹس ہوتے ہیں، کچھ ایسنشیلز ہوتے ہیں، کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اور لوازمات ہوتے ہیں، ان کو پورا کرتے ہوئے ہم حضرت کو یہاں پر بٹھانے سے قاصر رہے، ہم معذرت خواہ ہیں۔ اور ان کا جو موقف جو انہوں نے جس کا اظہار اوپر دورہ دی شریف میں فرمایا تھا، وہ ابھی تک ان کی انفرادی اعتبار سے وہ جمع ہو چکا ہے۔ جامعہ کی انتظامیہ اگر رات کو دوسری طرف سے موقف آ گیا فبہا، اگر نہ آیا تو کل چونکہ جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے اور پرسوں ہفتے کے دن انشاءاللہ العزیز مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ کی طرف سے اس مناظرے کے حوالے سے حتمی نتیجے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سرکار دو عالم نبی محتشم
صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق ہم سب کو کلمہ حق کہنے اور اس پر عمل پیرا ہونے اور اس کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بند، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، وما علیہ الا البلاغ۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں، آپ کا جو پہلا اعلان ہے اس کے آخر میں یہ تھا کہ فریقین میں سے کوئی اپنی فتح کا اعلان نہ کرے۔ بالکل، میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں یہ عرض نہیں کر سکا۔ جامعہ رضویہ کی پوری انتظامیہ اہل سنت کے اس عظیم پلیٹ فارم کی نمائندگی کرتے ہوئے ذمہ داری کے ساتھ یہ دو ٹوک الفاظ میں اعلان کر رہی ہے، اور میں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ عرض گزار ہوں کہ آج یکم تاریخ ہے، چونکہ مناظرہ یکم تاریخ کو طے پایا تھا، ہم نے درمیان میں ہر دو بزرگوں کی خواہش پر مداخلت کی، اور آج یہ اعلان کر دینا چاہتے ہیں پچھلے اعلان کے تناظر میں کہ کوئی شخص اپنی فتح کا اعلان نہ کرے، اور اگر فتح کا اعلان ہوا تو اس کا مرکز کے ساتھ اور اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اعلان تو بالتفصیل جو ہم نے کیا تھا ان کی خدمت میں پہنچ چکا ہے، تو وہ اخلاقی طور پر بھی کسی فتح کا جشن منانے کے مجاز کوئی شخص بھی نہیں ہے۔ ابھی حضرت کا تحریری موقف آ چکا ہے، دوسری طرف سے جیسے میں نے عرض کیا ہم اس کے منتظر ہیں، اگر آگے فبہا، اگر نہ آیا تو وہ میں نے دوسری صورت میں آپ کو عرض کر دیا۔ بہت شکریہ۔ اور اگلے یعنی مناظرے کی ڈیٹ کے لحاظ سے اگر مولانا سید اسد صاحب جی وہ اپنا لے کر آتے ہیں موقف خود، ہاں جی، تو ان کو بھی ہم اسی طرح خوش اور میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ حضرت مولانا سعید احمد اسد صاحب اگر موقف یہاں پر لے کر جامعہ رضویہ میں تشریف فرما ہوں، دیکھیں انہوں نے خود بھی فرمایا، اور اس میں پوری دنیا جانتی ہے، اہل علم و دانش جانتے ہیں کہ وہ خود بھی یہاں سے اکتساب فیض حاصل کر کے گئے، ان کے والد گرامی علیہ رحمہ بھی یہاں پر فیض یافتہ ہوئے، ان کے ماموں جان اہل سنت کے عظیم مجاہد قبلہ حافظ احسان الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہیں سے مستفیض ہوئے، تو اگر وہ یہاں پر تشریف لائیں تو اسی طرح ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے، اور اگر دوسری صورت جو پیدا ہوئی تو اس کے حوالے سے ہم اپنا اعلان حتمی ہفتے والے دن، ہفتے کو یہ شرائط کے ساتھ اور مناظرے کی تاریخ کے ساتھ جامعہ رضویہ کا نمائندہ یا قاصد آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله تعالى على النبي. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي الكريم رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا اچھا پھر اس طرح کریں، بنگالی والا جو نہیں ہے